السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ عمل ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے باخبر ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں نے بتلایا ہے کہ اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پاکیزہ اصول، قاعدے اور ضابطے سماج و معاشرے کے لیے بیان فرمائے ہیں، جن اصول اور قاعدوں پر غور و فکر کرنے کے بعد اگر عمل کیا جائے تو یقینی طور پر سماج و معاشرہ بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی پرامن بن جائے گا۔ انہی حکموں میں سے ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومن مردوں کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ وہ حرام چیزوں پر اپنی نظروں کو نہ گڑائیں، حرام چیزوں کو نظروں سے نہ دیکھیں، بلکہ وہاں پر نظروں کو نیچی کریں، صرف وہی چیز دیکھیں جن کو دیکھنا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ اگر کبھی کسی غیر محرم عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ فوراً اس سے نظر پھیر لینا چاہیے۔ ابھی یہاں پر اس چیز کو سامنے رکھ کر کے سمجھ لیجئے کہ عشق و معاشقہ کی جو باتیں آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں ہیں، وہ سماج و معاشرے کے لیے کتنا ہارمفل ہے، کتنا خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اچانک اگر کسی غیر محرم کو دیکھ لے تو فوراً نظر کو ہٹا لینا چاہیے۔ لیکن آج دیکھیں گے سماج و معاشرے کے اندر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد عشق و معاشقہ کے چکر میں اور عشق اور معاشقہ کر کے ہی وہ شادی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الآداب حدیث نمبر 2159 پہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی غیر محرم عورت پر، کسی غیر محرم پر ہماری نظر پڑ جائے، اچانک بے ارادہ، بغیر انٹینشن کے ایسے ہی جا رہے ہیں اور نظر پڑ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً اپنی نظریں ہٹا لینا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیتے ہوئے کہا ہے، اللہ نے فرمایا قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للمؤمنین، مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کے اندر کتاب الاستئذان باب قول اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حدیث نمبر 6229، اور صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان امت کے لوگوں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ ایاکم والجلوس علی الطرقات، دیکھو رستوں کے کنارے مت بیٹھا کرو۔ ابھی لوگ رستوں کے کنارے بیٹھتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایاکم والجلوس علی الطرقات، دیکھو رستوں کے کنارے بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کچھ گفتگو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابیتم فاعطوا الطریق حقہ، فاعطوا الطریق حقہ، دیکھو اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو، میری بات کا اگر انکار کرنا چاہتے ہو اور تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو رستے کا حق ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رستے کا حق کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے رکھو، اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے رکھو، وہ کف الاذی، اور تکلیف دہ چیزوں کو رستے سے ہٹاؤ، لگے کہ ہاں رستے پر تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹاؤ، ورد السلام، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔
یعنی اگر بیٹھنا بھی ہے تو پورے ایمان والا بن کر کے بیٹھنا ہے، آنکھیں جھکی ہونی چاہیے، لوگوں کے سلاموں کا جواب دینا چاہیے، رستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، یہ نہ کہ رستے کے کنارے بیٹھ کر کے ان کی شکایت ان کی شکایت، یہ وہ دس دیٹ، اس سے کیا ہوتا ہے سماج و معاشرے کا تمام جو اصول اور ضابطہ ہوتا ہے وہ بھنگ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ رستے کے کنارے بیٹھ کر کے ان کو تاک رہے ہیں ان کو تاک رہے ہیں، اس عورت کو دیکھ رہے ہیں اس عورت کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے بندوں کو یہ حکم دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں۔ معزز سامعین کرام، امام ابو القاسم البغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الصحابہ میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ مجھ کو 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی گارنٹی دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے جب کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اس چیز کی گارنٹی دو۔ تم میں سے جب کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، تم میں سے جب کوئی کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرے، تم میں سے کسی کے پاس جب کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھوں کو روکو۔ نظروں کو نیچی رکھنا ہے، تاکہ جھانکی ادھر ادھر، ان کے گھر میں تاکنا ان کے گھر میں تاکنا، ان کی زندگی میں جھانکنا ان کی زندگی میں جھانکنا، یہ سماج و معاشرے کی بدریشن کا سبب بنتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر فرمایا، اسی لیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے۔ نظروں کو نیچی رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ کو بند کر لینا ہے، رستہ دیکھنا ہے، سامنے نظر بھی رہنی ہے، لیکن اگر کبھی کسی غیر محرم پر یا حرام چیز پر نظر پڑے تو فوراً وہاں سے نظر کو ہٹا لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور ایسا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ نظر جو ہے یہ دلوں کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ جو نظریں ہوتی ہیں نا، دلوں کا بگاڑ بس یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ نظروں سے دیکھا، نظریں 4 ہوئی اور اس کے بعد سارا ڈرامہ شروع، پورا معاشرہ فرد کے ساتھ ساتھ پورا سماج بگاڑ کے آگ میں بالکل جھونکا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جس طرح سے شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے کہا کہ نظروں کی حفاظت کرو۔ معزز سامعین کرام، نظروں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نظر کو نیچی رکھنا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت کا 2 مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے بدکاری سے بچایا جائے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب ہے کہ اس کو بدکاری سے بچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم سورۃ المومنون آیت نمبر 5 میں فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کس چیز سے؟ بدکاری سے، زناکاری سے۔ یہ پہلا مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھپا کر کے رکھنا ہے۔ ابھی جو بے پردہ ہوتے ہیں نا، یہ شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ جو بے پردہ ہوتے ہیں شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے۔ حفاظت کا مطلب ایک یہ ہے کہ زناکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے شرمگاہ کو محفوظ رکھے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے شرمگاہ کو بیوی کے علاوہ ہر ایک سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، دیکھو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو سوائے بیوی کے یا تمہاری لونڈی۔ تو لونڈی کا تو زمانہ اب نہیں ہے، اب تو جنگیں نہیں ہوتی ہیں، اب تو لوگوں کی بکری نہیں ہوتی ہے، خرید نہیں ہوتی ہے، تو جنگوں کا زمانہ تو ختم ہو گیا، اس لیے لونڈی کا مسئلہ ہی ختم۔ لہٰذا بیوی کے علاوہ کوئی بھی تمہاری شرمگاہ کو نہ دیکھے، اس چیز کی حفاظت کرنا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، پاکیزہ ہے، یہ تمہارے لیے پاکیزہ عمل ہے۔ یعنی اگر تم شرمگاہوں کو محفوظ رکھو گے، اپنے نظروں کی حفاظت کرو گے، کبھی ایسا ہو گیا کہ کسی غیر محرم کے اوپر پڑ گئی نظر تو فوراً وہاں سے ہٹا لو گے، اپنے شرمگاہ اور اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو گے، تو یہ عمل تمہارے لیے انتہائی پاکیزہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم نے کہا ہے کہ جو آدمی اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور بصیرت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ منور فرما دیتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے آیت نمبر 30 سورۃ النور کے اندر، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرنا چاہیے، اپنے نظروں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آج کے اس ماحول میں کہ آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے، کیا بڑی عمر کا آدمی کیا چھوٹی عمر کا آدمی ذرا سا بھی نوجوانی کے دہلیز پر قدم نہیں رکھا کہ بس عشق و معاشقہ کی داستانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ آیت کریمہ مومن اور مسلمانوں کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو بار بار پڑھے، اس پر غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کے لیے کیا کہا ہے، کس طرح سے رہنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن بندوں سے کہہ دیجئے یغضون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یغضوا من ابصارہم، مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نظروں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بڑا ہی پاکیزہ عمل ہوگا، ان کے باطن کو بھی پاک کرے گا، ان کے ظاہر کو بھی پاک کرے گا، ان کے دلوں میں نور بھر دے گا، نور بصیرت عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ ہر ایک چیز کو جان رہا ہے، جو جہاں پر جو کچھ کر رہا ہے اللہ سب کو جان رہا ہے۔ ابھی ہم تو کسی چیز کو نہیں جانتے، آپ بھی کسی چیز کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جان رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ المومن آیت نمبر 19 کے اندر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی جو خیانتیں ہوتی ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ سامعین کرام، اس تفسیر کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک حدیث نقل کیا ہے، جس کو ہم یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب القدر حدیث نمبر 6612 کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم پر اس کی بدکاری کا، اس کی زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ پا کر کے رہے گا۔ آنکھوں کا زنا جو ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہوتا ہے۔ زبان کا زنا جو ہوتا ہے وہ گفتگو کرنا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کانوں کا زنا سننا ہوتا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہوتا ہے، پیر کا زنا چل کر کے جانا ہوتا ہے، دل اس چیز کی تمنا کرتا ہے لیکن شرمگاہ یا تو اس کو جھٹلا دیتا ہے یا اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ لہذا شرمگاہ کا جو زنا ہے اس سے بھی بچنا ہے، آنکھوں کا جو زنا ہے اس سے بھی بچنا ہے، ہاتھوں کا جو زنا ہے سب سے بچنا ہے۔ یہی مومن کی شان ہے اور یہی مومن کی پہچان ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا